الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جتنے موسم ہیں وہ تمام موسم تقریباً اعتدال کے ساتھ ہیں. کیفیت کے اعتبار سے بھی حتی الامکان اعتدال ہے، اور مہینوں کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال رکھا ہے. یہاں گرمی بھی ہوتی ہے، یہاں سردی بھی ہوتی ہے، اور یہاں ایک خاص موسم میں بارش بھی ہوتی ہے. دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں بارش کا کوئی موسم نہیں ہوتا، پورے سال میں کسی بھی وقت بارش آ سکتی ہے. دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں سردی اتنی سخت ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ وہ مائنس سے بھی نیچے چلی جاتی ہے اور برف جم جاتی ہے. بعض مرتبہ گھر کے دروازے کھولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بعض ملکوں کے اندر گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ ان کو بارش کی طرح چھاتے لے کر چلنا پڑتا ہے، چھتری. اور بعض لوگ پانی لے کر چلتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں سر پر ڈالتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا نہیں. بارش کا ایک خاص موسم ہے، گرمی کا ایک خاص موسم ہے، سردی کا ایک خاص موسم ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ورنہ آپ دنیا کے اوپر اور نظر دوڑائیں گے تو آپ کو بعض ممالک ایسے ملیں گے جہاں پر 6 مہینے دن ہوتا ہے اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. جب دن ہو تو رات نہیں، اور جب رات ہو تو دن نہیں. 6 مہینے ایسے گزر جاتے ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. تو ہمارے ہندوستان کے اندر اور خاص طور پر یہ بر صغیر میں جو 4-5 ممالک ہیں، ان میں اگر ہم اچھی طرح جائزہ لیں تو ہم موسم کو 4 موسموں میں تبدیل کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. گرمی، سردی، بہار اور خزاں. بہار کے موسم میں جیسے پتے بہت آ جاتے ہیں، گھاس بہت اگتی ہے، جیسے عامتاً بارش میں ہوتا ہے. پھر ایک خزاں کا موسم آتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں، سب سوکھ جاتا ہے، ٹہنیاں درختوں پر سے گر جاتی ہیں. تو یہ 4 موسم ہیں: سردی، گرمی، بہار اور خزاں. دوسری ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا جو ہندوستان ہے یہ
دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان ممالک میں پاپولیشن کے اعتبار سے یعنی آدمیوں کی تعداد کے اعتبار سے بہت اعلیٰ لیول پر ہے، ٹاپ 10 میں اس کا نام آتا ہے. اور ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 1-2 سالوں کے اندر پاپولیشن میں ہندوستان چائنا سے بھی آگے بڑھ جائے گا. آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے. رقبے کے اعتبار سے وسعت، زمین کی وسعت، اس اعتبار سے بھی ہندوستان ٹاپ 10 میں ہے، 3-4 ہی نمبر ہوگا اس کا. اب تو گوگل ہے، آپ اس پر لکھیے کہ دنیا کا پاپولیشن کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک کون سا ہے، آپ کو فوراً ملے گا. گوگل سب سے بڑے عالم ہیں، علامہ گوگل. ایک بات لکھیں اور فوراً آپ کو ایک پوچھیں گے 10 باتیں معلوم ہوگی. بہت سے فوائد ہیں. یہ گوگل جب سے آیا ہے تب سے لوگوں کے حافظے بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، یاد رہتا نہیں ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز یاد کرنی ہو تو ذہن کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، فوراً گوگل پہ سرچ کر لو، موبائل میں دیکھ لو. اس لیے اب حافظے جو آج کل کمزور ہوتے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ، بہت ساری وجوہات ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے. تو یہ ہندوستان کے اندر جو موسم ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 4 موسم ہیں، گرمی، سردی، بہار اور خزاں. میری اور آپ کی جو زندگی ہے اس میں بھی 4 موسم آتے ہیں. گرمی آتی ہے، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے اور پھر سردی آتی ہے. سب سے پہلے جو موسم ہوتا ہے وہ بہار کا موسم ہوتا ہے. انسان پھلتا ہے، پھولتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے. یہ بہار کا موسم ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو رہا ہے، نشو و نما ہو رہی ہے، پھر رفتہ رفتہ کچھ کرائم اور جرائم کرنے لگتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اس کو بھی پر آنے لگے ہیں. پھر وہ بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد گرمی آتی ہے انسان کی زندگی میں. کیسی گرمی؟ جوانی کی گرمی. اور اس پیریڈ کے اندر انسان ایسا شباب پر ہوتا ہے کہ ہر اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں آگے بڑھ جاؤں. میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، میری بننے والی بیوی اچھی ہو، میرے پاس پیسے اچھے ہوں، میرا گھر بہت شاندار ہو، میرے محلات ہوں، میری پراپرٹی ہو. یہ گرمی کا موسم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. نئی نئی سب سوچتی ہیں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، صبح سے لے کر شام تک. یہ موسم بھی انسان کا گزر جاتا ہے. ہر چیز گزرنے والی ہے، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. پھر ایک موسم آتا ہے خزاں کا. جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں تو اس طرح ایک دانت ٹوٹ رہا ہے، پیر جواب دے رہے ہیں. پہلے آسانی سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اب کرسی پر آ گئے. یہ خزاں کا موسم ہے. 50-60 سال کی عمر میں آدمی جاتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے. یہ خزاں کا موسم ہوتا ہے. اور پھر ایک موسم ہوتا ہے کہ آدمی سردی، بالکل سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا، برف کی طرح، زندہ بشکل مردہ. بستر پر پڑے ہیں، زندہ ہے لیکن جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ کام ہی نہیں ہے، مردہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے چاہنے کے باوجود. کھانے کو جی تو بہت چاہتا ہے لیکن منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، سب کچھ جی چاہ رہا ہے اور طرح طرح کی سوچتی ہے. لیکن کیا کریں؟ بڑھاپے کے اندر جو شیر ہوتا ہے اس کے بھی دانت ٹوٹ جاتے ہیں. چاہتا ہے کہ اچھے اچھے شکار کرے لیکن نہیں کر سکتا. انسان کی زندگی ان 4 مراحل سے گزرتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں موسم 4 طرح کے ہوتے ہیں، زندگی کے اندر جو موسم ہوتے ہیں وہ بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں. یہ جو موسم کی تبدیلی ہے یہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے، نصیحت ہے ہمارے لیے. یہ جو بارش کا موسم آتا ہے
بارش کا موسم گزر جائے گا، سردی کا موسم شروع ہوگا، وہ گزر جائے گا، پھر گرمی آئے گی. یہ جو چینجنگ ہوتی ہے یہ ہمارے لیے عبرت ہے اور ہم کو سبق دے کر جاتی ہے کہ آپ کی زندگی بھی اس طرح بدلتی جا رہی ہے، بدلتی جا رہی ہے، بدلتی جا رہی ہے. عبرت حاصل کرنا چاہیے. دنیا کے اندر جتنے بھی مناظر ہیں یہ مناظر ہم سب کے لیے درس عبرت ہیں. ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسان کی زندگی کو جو سمجھایا ہے وہ بارش سے سمجھایا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی: لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر. دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. اس سے اللہ نے بچپن کو بیان کیا کہ یہ تمہارا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. یہ بچپن گزر جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزینتن. اس کے بعد ایک زینت کا دور. آدمی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہینڈسم، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ رہوں، اچھے کپڑے ہو، ہمیشہ چہرہ دیکھے، چہرہ بناتا رہے، بال بناتا رہے اور نئی نئی چیزیں بن سنورنے کی کوشش. ایک دور ہوتا ہے اس کا، ایک اس کا جوش ہوتا ہے، اس کا شباب، اس کی گرمی ہوتی ہے. میں بارہا سناتا ہوں کہ بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو تو چہرے پہ نور آ جائے گا، تو 1-2 نمازیں پڑھتے پھر آئینے میں دیکھتے ہیں کہ نور آیا کہ نہیں آیا. نور حاصل کرنے کے لیے تھوڑی نمازیں پڑھنی، نمازیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی. نور حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایجاد ہو چکی ہے. اب تو چہرہ آپ کو منور کرنا ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح، پہلے لڑکیاں میک اپ کرتی تھی، اب لڑکے بھی کرنے لگے ہیں. یعنی ان کو وقت لگتا ہے تیار ہونے میں. بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ تیار ہونے کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ چاہیے، اتنا وقت تو لڑکیوں کو بھی نہیں لگتا. یعنی ایسا دور آ چکا ہے. اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے. مجنوں نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. لڑکوں کو لڑکیاں بننے کا شوق ہو چکا ہے اور مارکیٹ میں نکل کر دیکھو تو لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے میں گھوم رہی ہیں. ہر ایک کو ایک دوسرے کے لباس پسند آنے لگے ہیں. اب دنیا کے بہت سارے ممالک میں اب جنس بھی تبدیل ہو رہی ہے. اگر لڑکا لڑکی بننا چاہتا ہے تو اس کا بھی آپریشن ہوتا ہے اور لڑکی لڑکا بننا چاہتی ہے تو اس کا بھی آپریشن ہوتا ہے. یعنی کہاں کہاں دنیا پہنچ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں، ترقی کا دور ہے. دراصل یہ تنزلی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. دنیا اتنی آگے بڑھ رہی ہے کہ پہلے یہ جو آگے جو ایک زمانہ آتا ہے انسان کو، کہ انسان کا ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ یہ سر کے اوپر جو آگے کے بال ہوتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹال، کچھ نظر نہیں آتا، یعنی تھوڑا بھدا لگتا ہے. اب تو یہ بال نکالنے کے بھی آپریشن ہو رہے ہیں، بالوں کا ٹرانسپلانٹ ایسا کچھ بولتے ہیں، کروا رہے ہیں لوگ. بہت تکلیف ہوتی ہے. یعنی وہ بال آ جاتے ہیں اور اثر نہ ہو، یعنی جیسے کوئی آدمی جوان ہو اس طرح لگتا ہے. سب چیزیں ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. یہ سب چیزیں بتلا رہی ہے کہ اب دجال بہت عنقریب آنے والا ہے. دجال کا زمانہ اب قریب ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ موسم پر لوگ قبضہ کر رہے ہیں، موسم کے اوپر. یعنی موسم کے اندر ایسی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ بغیر موسم کے بارش ہو جاتی ہے، بغیر موسم کے کبھی کبھی ایسی یعنی سخت گرمیاں ہوتی ہے، ایسی سخت سردی. یعنی ایسا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسی سخت سردی یہاں ہوتی نہیں تھی، اس سے پہلے ایسی سخت گرمی یہاں ہوتی نہیں تھی. موسم میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں.
جن لوگوں کے پاس مشینیں ہیں اور جو لوگ ان سب چیزوں کے اندر مہارت رکھتے ہیں وہ موسم میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں بتلا رہی ہیں کہ اب دجال بہت عنقریب آنے والا ہے، آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جتنا بھی زمانہ اب باقی رہ گیا ہو وہ ہمارے لیے قریب ہی ہے، اس لیے کہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. زمانہ گزرنے کو وقت نہیں لگتا. اب دجال آئے گا تو پوری دنیا کا سفر کرے گا، بعض جگہوں پر جائے گا تو جہاں کچھ اگتا نہیں ہوگا زمین کو حکم دے گا تو وہ چیزیں اگ جائے گی. بعض مرتبہ جو ہے کوئی گائے یا اونٹنی اس کو کہے گا تو بچہ جن دے گی، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں، نئی نئی چیزیں اس کے ہاتھ سے وجود میں آئیں گی. لوگ اس کو اللہ سمجھ بیٹھیں گے اور اسی کے اندر کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں اور میری امت میں اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس کے پیچھے. اور یہ جو آج کل کی جو ایجادات ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دجال کو سمجھنا بہت آسان ہے. آج کل جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ موسم پر یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، تو دجال آوے اور کہے کہ اگ جا تو اگ سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے. وہاں تک اتنی ایجادات ہو جائے گی کہ وہ کہے تو اگ جا تو اگ جائے گا. ایسی مشینیں اور ایسی چیزیں وجود میں آ جائیں گی. تو رفتہ رفتہ یہ سب ہم دجال کے زمانے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال انسان کی زندگی کے اندر بھی اس طرح کے 4 موسم آتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر جو مناظر دیکھ رہا ہے، جو موسموں کی تبدیلیاں دیکھ رہا ہے، اس سے عبرت حاصل کریں. بارش کے موسم کے اندر خاص طور پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ کہیں بھی نہیں برسے گی، اور اللہ کا حکم جہاں ہوتا ہے وہیں وہ برستی ہے، اس کے بغیر کہیں بھی برس نہیں سکتی. اخبارات میں، سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی بھی خبریں نشر ہو جائیں کہ 3 دن کی آگاہی ہے اور اورنج الرٹ ہے اور ریڈ الرٹ ہے، وہ جتنا بھی کہتے رہیں، لیکن میری اور آپ کی زبان سے ہمیشہ یہ جملہ نکلنا چاہیے کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، اللہ کی رحمت سے ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے کفر والا عمل کیا، شرک والا عمل کیا. اس نے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کو اللہ کی جانب منسوب کریں، اور یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے عامةً دیکھتے ہوں گے کہ یہ لوگ کہتے تو بہت ہیں اور ہوتا بہت کم ہے. ریڈ الرٹ ہے اور اورنج الرٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. ہمارے علاقے میں تو الحمدللہ اس کا کوئی زیادہ اثر ظاہر نہیں ہوا. تو کہتے بہت ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. ان کے پاس تو صرف ظاہری آلات ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے روز، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، اور مسلسل بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، جانور مر رہے تھے اور کھیتی نہیں ہو رہی تھی. ایک بدو، ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا. دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی عقل وقل ہوتی نہیں ہے، کسی بھی موقع پر کہیں بھی کھڑے ہو کر کچھ بھی بول دے، کہیں بھی کچھ بھی اعلان کر دے، کسی مولانا کو، کسی عالم کو کچھ بھی بول دے. دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کو اتنی عقل وقل ہوتی نہیں ہے، کچھ بھی بول دے. جیسے ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اور آپ کے جسم اطہر کے اوپر ایک چادر لٹکی ہوئی تھی. تو وہ دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی چادر ایسے زور سے کھینچی. حدیث شریف میں ہے کہ اتنی زور سے کھینچی کہ اس کا نشان آپ کی گردن مبارک پر پڑ گیا، اتنی زور سے. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا وہ میرے کو بھی دے دو. لکھی دادا گیری جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو جو مال دیا وہ میرے کو دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے. آپ نے فوراً اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو اتنا غلہ دے دو، اتنا یہ دے دو، اور آپ نے اس طرح اخلاق کے ساتھ اس کو روانہ کیا. تب یہ دیہاتی اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے بیچ میں ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بہت دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی تھی. فوراً آپ نے ایسے خطبے کے درمیان ہی انہوں نے جو مطالبہ کیا، آپ نے فوراً خطبے کے درمیان ایسے ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا، اللہ بارش برسا دے. ابھی تو جمعہ کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، ایسی بارش ہوئی کہ راستے سب بھر گئے. مسلسل 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی، جمعہ ٹو جمعہ. حدیث شریف میں ہے کہ جب جمعہ پڑھ کر باہر نکلے تو سب بھیگتے ہوئے گئے اپنے گھروں پر. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. آپ نے دعا کی اور اللہ نے بارش برسائی. روایات میں تفصیل ہے، اور بارش ہوتی رہی اور اتنی ہوئی 1 ہفتے تک کہ اب لوگ بارش سے تنگ آ گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ بارش مانگے تو عافیت والی مانگنی چاہیے کہ اللہ عافیت والی بارش برسا. اب دوسرے جمعہ کو جب اللہ کے رسول خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر وہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول اب دعا کر دیجئے کہ بارش رک جاوے، اس لیے کہ اب بہت ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا میں اللہ کے رسول ایسے اشارہ فرماتے تھے، دعا کرتے اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہم کو بارش نہیں چاہیے، ہمارے ارد گرد بارش برسا دے. علی الاکام والذرا وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، ٹیلوں میں، پہاڑوں میں، باغات میں، جہاں کوئی رہتا نہیں ہے وہاں بارش برسائے کہ ہم کو ضرورت نہیں، اب لوگ تنگ آ چکے ہیں. اور روایت میں کہ اللہ کے رسول ایسے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے ایسے، تو جو بادل ہوتا تھا آپ کے اشارے سے ادھر ہٹ جاتا تھا. یوں کرے تو ادھر ہٹ جاؤ، یوں کرے تو ادھر، تو بادل سب پہاڑوں کی طرف چلے گئے آپ کے اشاروں سے. یہ آپ کا معجزہ تھا. اور مدینہ کل جوبہ، یعنی وہ ایسے ایک ٹکڑے کی طرح ہو گیا. ایسا لگتا تھا جیسے ایک خاص ٹکڑا ہے جہاں بارش نہیں ہو رہی، باقی سب جگہ بارش ہو رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ تھا. اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک وادی قنات ہے، جب مدینہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ وادی دکھلاتے ہیں. وہاں پر 1 مہینے تک اس وادی میں پانی بہتا رہا، بارش بند نہیں ہوئی، وہاں بند ہو گئی اللہ کے رسول کی دعا سے، باقی سب جگہوں پر ہوتی ہی رہی. اور جو بھی مدینہ کے باہر سے آتا وہ آ کر کہتا بہت بارش ہو رہی ہے، یہاں بالکل بارش نہیں، وہاں تو بہت بارش ہو رہی ہے، وہاں تو بہت بارش ہو رہی ہے. حدیث شریف میں کہ یخبر بالجود، جود کے معنی سخاوت، لیکن یہاں حدیث شریف میں جود سے مراد ہے بارش. ہر جو بھی آنے والا ہوتا وہ بارش کی خبر دیتا، بہت بارش ہو رہی ہے وہاں پر، تو بہت بارش ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا اور یہ آپ کا معجزہ تھا. بہرحال بارش جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. بارش کی طرح انسان کی زندگی ہے. جب بارش آتی ہے تو اعجب الکفار، کفار کو جو اس سے گھاس اگتی ہے نا وہ بہت اچھی لگتی ہے. کفار سے مراد یہاں کسان ہے، اس لیے بعض لوگ ادھر ہوتے ہیں نا تو وہ پڑھتے پڑھتے کہ کفار کو اچھی لگتی ہے. کفار سے مراد یہاں کسان. اور یہ عربی زبان کی فصاحت ہے کہ کسان کے لیے عربی زبان میں کافر کا لفظ استعمال کیا گیا. عربی زبان میں کافر کو بھی کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، فلاح بھی کہتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں کافر. کافر کے معنی اصل ہوتے ہیں چھپانے والا. جو کافر ہوتا ہے وہ حق بات کو چھپاتا ہے، اور جو کسان ہوتا ہے وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. تو اس کو بھی کافر کہتے ہیں اور اس کو بھی کافر کہتے ہیں. اور اس کا بہو وچن آتا ہے کفار. اعجب الکفار نبات، کسانوں کو اس کی نبات اور گھاس یہ سب بہت اچھا لگتا ہے. اور جب بارش چلی جاتی ہے پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ سب مرجھا جاتا ہے اور سب ٹوٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تمہاری زندگی میں اٹھان ہوتی ہے اور پھر زوال آتا ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، غفلت کے ساتھ زندگی گزاری تو آخرت میں بہت سخت عذاب ہوگا. اور دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مناظر سے، ان موسموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے اور منہیات سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.